الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ ما شاء اللہ صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ سيد الإنس والجنات سبحان اللہ ما شاء اللہ محبوب رب الأرض والسماوات ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ما شاء اللہ ما شاء اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سبحان اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما شاء اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما شاء اللہ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل بے شک وفي مقام آخر العلماء ورثة الأنبياء بے شک وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی سبحان اللہ ما شاء اللہ وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا سبحان اللہ ما شاء اللہ وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر والی بطحا
ماشاءاللہ وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے. سیدھی ختم. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے. اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب. سبحان اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے سلسلہ دیا, کسی نے نصف گھر دیا. اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے, اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلا تم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو. اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. میرے تائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام, شعراء کرام, قراء حضرات, طلباء کرام, عمائدین علاقہ, معززین شہر, صحافی حضرات, سرکاری اہلکاران, حاضرین و سامعین, بزرگان دین اور نوجوان دوستوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج 29 اکتوبر سن 2023 کو پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس معروف ترین شہر جھاوریاں ضلع سرگودا میں جامع مسجد کلاں جھاوریاں کے اس سالانہ پروگرام پر برادر مکرم, ہر دل عزیز شخصیت, پیکر خلوص و محبت حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب اور برادر مکرم عالم باعمل حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب اور ان کے دیگر رفقاء اور احباب کی پرخلوص دعوت پر یادگار اسلاف استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان نور اللہ مرقدہ کی اس منبر و محراب پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت
میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور، جو جاگ رہے ہیں وہ آمین کہہ دیں۔ مولانا عجیب الٹی گندا بہتی ہے، 500-600 کلومیٹر کا سفر کر کے خطیب آتا ہے اور تھکا ہوا مجمع ہوتا ہے، اور اتنا تھکا ہوا جیسے مدینے سے پیدل۔ ہم جتنا بھی لمبا سفر کر کے آئیں، روزانہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو سفر کرتے ہیں، گاڑی میں اونگ لیتے ہیں، جب بھی تمہارے سامنے پھولوں کی طرح مہک کر آتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا تھکا ٹوٹا چہرہ دیکھ کر یہ مایوس نہ ہو جائے، یار مولوی صاحب تھکا ہو جائے، آج نہ بولتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو پھر اگر ہمیں آپ کے تھکے ہوئے چہرے دیکھنے پڑ جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، ابھی آپ کی باری نہیں ہے، آپ کی باری درمیان ہے۔ میری آج حسن اتفاق ہے کہ اتنے معروف شہر میں، اتنے مذہبی شہر میں، اتنے متحد شہر میں، اتنے متحرک شہر میں پہلی حاضری ہے، حالانکہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، یہ ان کی لیٹ ہے، وگرنہ یقین مانیں میرے دل و دماغ میں جھاوریاں کا نام اور جھاوریاں کی محبت آج سے 40 سال پہلے سے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، جب آپ کے جھاوریاں کا ایک روشن نام قاضی خورشید رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ حضرت فاروقی شہید کے ہم سفر ہوا کرتے تھے، جی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم بھی اکثر ان کے ہم سفر ہوا کرتے تھے، حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے۔ یہ گیٹ کے سامنے کچھ شور ہو رہا ہے کہ ایک بندہ بھیجے ان کو، کئی شور ذرا سائڈ پہ کر دیں۔ تو حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ بڑا ذکر فرماتے تھے جھاوریوں کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور میں مسجد میں کھڑا ہوں، میرا اپنا دل چاہتا تھا کبھی جھاوریاں جاؤں، مگر ان ظالموں نے بلانے میں اتنی دیر اور انشاءاللہ، وقت لینے کے لیے سفارشیں کرانے پڑ گئی، یہ خود بھی فون کر دیتے کافی تھا۔ میرے انتہائی پیارے دوست، بھائی، ساتھی، رفیق، ہم مدرسہ، شیخ الحدیث، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب مجھ سے پہلے آپ سے مخاطب تھے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی، جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ ہم اکٹھے پڑھتے تھے ایک ہی مدرسے میں، جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں، لیکن میں اس وقت دور حدیث میں تھا، وہ تحتانی درجات میں تھے، مولانا الیاس گومن صاحب بھی اور مفتی طاہر مسعود صاحب بھی، سب حضرات تھے، لیکن ہم دورے میں تھے، یہ شاید ضروری یا کبھی میں غالباً۔ تو اس وقت سے ہمارا ان سے ایک تعلق ہے، دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل اور فضل میں برکت عطا فرمائے۔ میری آپ سے آج پہلی ملاقات ہے، اس لیے میں نے پہلے پیچھے منہ کر کے دیکھا، پھر مٹن گروپ سے پوچھوں کہ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، چاول گروپ ہے، یہ تو برائلر اور چاول گروپ ہے، مٹن تو ادھر ملتا ہے، اور میں حیران اس وقت ہوتا ہوں جب چاول والا نہ بولے تکلیف نہیں ہوتی، جو مٹن کھا کے نہ بولے بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اللہ، اس لیے میری 4 نظریں ہیں، میں پیچھے اور آگے برابر دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ، اور فیس ریڈنگ کرتا رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ جھاوریاں میں آیا ہوں تو کچھ باتیں کر جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر آپ جاگ پڑے، جاگ رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں، بہت ہی شارٹ کٹ سی گفتگو کرتا ہوں،
کم بولتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کام کا بولتا ہوں۔ میں نے 1985 سے 85 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج 2023 ہے، 38 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ مگر میں کہا کرتا ہوں کہ ان 38 برسوں میں اللہ نے مجھے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا گھمائی۔ پورا عرب، عجم، یورپ، افریقہ، کینیڈا، 60-70 ملکوں میں اللہ لے گیا۔ آپ میری کوئی تقریر اٹھائیں، پاکستان کی یا باہر کی، آڈیو ویڈیو کیسٹ سی ڈی سنیں، تو میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا۔ اس لیے اگر مجھے سننا ہو تو آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھنا کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی۔ یہ تو نہ کہ مقرر مائی پر آئے تو اسے عرق میں غرق کر دو، پسینے میں شرابور کر دو اور خود ہلو ہی نہیں۔ اب آج میں آپ کا ذوق دیکھوں گا، آپ میرا ذوق دیکھیں۔ میرے دوستو، عنوان اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چہ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، کیا خوشہ چینی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی مل کر اگر میرے پیغمبر کی مدح سرائی، میرے نبی کا شان و مقام، میرے نبی کی رفعت مکانی بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس شاعر نے اللہ کے نبی کی سیرت پر پوری زندگی کلام لکھا، اور جب کلام لکھنے کا آغاز کیا عمر 30 برس، جب اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس، 40 برس تک وہ میرے نبی کی سیرت پہ لکھتا رہا، صورت پہ لکھتا رہا، عزت پہ لکھتا رہا، عظمت پہ لکھتا رہا، رفعت پہ لکھتا رہا، منقبت پہ لکھتا رہا، تقدس پہ لکھتا رہا، ناموس پہ لکھتا رہا، صداقت و دیانت و شرافت و عدالت پر وہ کلام لکھتا رہا۔ لیکن جب اس نے 70 برس کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات کے تحت اشعار ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی آپ کی
सीरत पे लिखा पूरी जिंदगी, आपकी सूरत पे लिखा पूरी जिंदगी, आपकी अजमत और रफत और मनकबत पे लिखा, लेकिन हुजूर अब मैं 70 बरस तक पहुंच चुका, मेरी समाअत और बसारत जवाब देने लगी, मेरी सहानत और मतानत और फतानत जवाब देने लगी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे पाँव में लर्जा तारी होने लगा, मेरे कलम के जुम्बश टूटने लगे, मेरे बात खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी लगा कर भी आपकी सीरत का, आपकी सूरत का, आपकी इज्जत का, आपकी अजमत का, आपकी रफ़त का, आपकी मनकबत का, आपके तकद्दुस का, आपके नामूस का, आपकी रिसालत का, आपकी शरीयत का, आपकी दियानत का, आपकी अदालत का, आपकी शराफत का हक अदा नहीं कर सका। उसने आखिरी शेर लेकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, हुजूर फकी है फिक्र रसा मता बाकी है, कलम है आबला पा मता बाकी है, वरक तमाम हुआ मता बाकी है, तमाम उमर लिखा मता बाकी। शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, सूरत मोहम्मद मुस्तफा। शुक्र है जब मुझे पहले ही गेर में छठा गेर लगाना पड़ा, लेकिन मैं कामयाबी उस वक्त समझूंगा जब मैं इनको जगा है। तो जो जिनकी है कह दो सुभान, चोरी वाली नहीं आशिकों वाली सुभान, मुजावरों वाली नहीं मुजाहिदों वाली सुभान। मेरे दोस्तों, तो शायर ने अपने एक ही शेर में, एक ही कथे में पूरे कलाम की रूह डाल दी कि हुजूर मैं पूरी जिंदगी आपकी सीरत, सूरत, इज्जत, अजमत, रफत, मनकबत, तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अजमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़ाल, अमाल, अनवारात, तजल्लियात के खदो खाल मैं बयान करता रहा। मैं खत्म हो रहा हूँ मगर आपकी बात को खत्म नहीं कर सकता। माशाअल्लाह। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी तवज्जो रहे, पता ही नहीं चलेगा। मैं वैसे आमतौर पे पौना घंटा 50 मिनट बोलता हूँ और 2-3 सांसों में ही खत्म हो जाता है, पता नहीं चलेगा। मेरी तकरीर बायर होती है, मैं ऊपर से गुजर जाता हूँ, फिर बाद में बंदे कहते हैं अच्छा बस कर, ये नहीं देखते टाइम कितना हो गया। पूरी तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो। मैं बड़ी तेजी से बात को वाइंड अप करूंगा। तो मैं कहा करता हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो उसी समंदर में डूब जाता हूँ। जो जिंदा बैठा हो वो कहे सुभान अल्लाह, बीमारों को मादरत, जो सेहतमंद हो वो कहे सुभान अल्लाह। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के उन्वान को शुरू करना चाहता हूँ, मैं सोचों में डूब जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ और सियर में पढ़ा है, मैंने तो अइम्मा रिवायात को पढ़ा है, मैंने तो तारीख़ के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख़ के औराक़ की वरक़ गर्दानी करके देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ा है कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर मेरे दोस्तों, झावरिया वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की
کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و کلمہ سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے، جس کے لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا در ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، عصمت صحابہ، عصمت اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند۔ مجھے ماشاءاللہ اس نبی کی سیرت کا آغاز کرنے کے لیے، ابتدا کرنے کے لیے پوری توجہ میری طرف، میں اس لیے پھر شروع میں نے کہا ان سٹپیوں کو اٹھا دو، یہ یا گیس چھوڑیں گی یا شور چھوڑیں گی، دو میں سے ایک ہی ہوگا، تیسری بات نہیں ہوتی۔ یہ سٹپیوں کو آگے آگے بٹھا دیتے ہیں، پورا چوچا خراب ان سے ہوتا ہے۔ اٹھو بھائی ادھر جاؤ، بڑی مشکل سے میں سانس لے رہا ہوں آپ کی گیس میں، حالانکہ میں اصل اود لگا کے آیا تھا۔ ہے توجہ؟ جن کی کہہ دو سبحان۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس نبی کی سیرت کا آغاز کہاں سے کروں، میں اس کی ابتدا کہاں سے کروں، جو کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، تو پھر ان کی نبوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو مجھے کہنا پڑتا ہے، توجہ میری طرف، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اس کی سیرت کا، اس کی عظمت و رفعت و منقبت کا آغاز کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اورات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا مقام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارش پرستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، روئے زمین پر بتا دو اس کو کیا کر رہے ہیں؟ نہیں چاہیے مجھے خوشبو، پتہ نہیں کون سی زہریلی خوشبو ہے تیرے پاس، جو بھی ہو ہمیں نہیں چاہیے بھائی، یہ ایفیکٹ کرتی ہے گلے پر۔ ہے توجہ؟ میں کوشش کرتا ہوں بولوں، یہ پھر تول دیتے ہیں، جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 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 اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، ماشاءاللہ، اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہوتی اس پاروں کا۔ کیا بات، کیا بات۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں روئے زمین پر جس طرف بھی نظر دوڑاؤں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آزان کہوں تو آزان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے۔
میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے. میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے. میں کوئی ریاضت کروں ذکر ان کا ہے. میں قرآن کی تلاوت کروں ذکر ان کا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، غلامان محمد مصطفیٰ، اصحاب محمد مصطفیٰ. میرے دوست میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. بڑا مختصر کر رہا ہوں، شارٹ کٹ کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو زیادہ تکلیف اور تکلف میں نہ ڈالوں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پوری دنیا کو چھوڑ کر، یا شیخ ادھر دیکھ، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی مجھے اس کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے پرستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں درے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنت کے اندر چلا جاؤں. میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں. میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں. میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں. میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں. میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں. میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں. میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں. جابریہ والوں، جامع مسجد کلا والوں، مفتی مطیع الرحمان کے نواسیوں، میں طاقت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، غلامان محمد مصطفیٰ. شکر ہے یہ سائڈ تو بول پڑی ادھر والوں کو. سبحان اللہ. ادھر والوں نے ڈبل کھا لیا. باقی میرے راج سے کھانے سے آگے نکلتا. دودھ دی گال ہے. ہاں وہ صحیح پوچھے. صحیح پوچھا ہونا کہ من کے کھاتا ہے. اگوئی مفتی مطیع الرحمان کا دسترخوان ہے. ماشاءاللہ. میں آ کے مفتی صاحب کو تاری میزبانی دیکھتے دل آتے. میں تو ہر جمعے آؤں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اہلا و سہلا و مرحبا. میں آپ ہی بڑا سخی مزاج ہیں. میرے لوگ میرے کو میرا مزاج جانتے ہیں. ہاں لیکن ماشاءاللہ میں نے دی سخاوت دیکھ کے بھی دل دعائی ہے. اور سخی کرے بھوکا نہیں مرتا. ہاں السخی حبیب اللہ لو کان فاسق والبخیل عدو اللہ لو کان زاہد. سخی اللہ کا یار ہے چاہے جتنا بڑا گناہگار ہے. یہ لو کان فاسق کا ترجمہ کر رہا ہے. سخی اللہ کا یار ہے چاہے جتنا بڑا گناہگار ہے. اور بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے جتنا بڑا متقی ہے. بے شک اس لیے سخی بنا کرو. اور سبحان اللہ کہنے میں بھی سخی. فقیر کی کوئی زندگی ہے نہ اپنا ہوتا ہے کسی اور کا ہوتا ہے. گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی. گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی. کوئی لکھتا بھی نہیں کوئی جلاتا بھی نہیں. تو گیلا کاغذ نہ پڑھو، نہ لکھن دے نہ جلاون دے. کسے کام دے آؤ. کیا بات. پوری توجہ ہے. میں بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں. آپ کو کوئی محسوس نہیں ہو؟ ماشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. یہ پنکھا نہ چلائیں ان کو اٹھائے جنہوں نے سی این جی سلنڈر لگائے ہوئے. آپ
हमेशा जलसे में ज़हन में रखा करें, ये स्टपनियाँ पीछे पीछे साइड में। हाँ, इनका काम यही होता है। पूरी तवज्जो है, जिनकी है तवज्जो कह दो सुभान अल्लाह। ये तो थकी हुई सुभान अल्लाह, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ। अब एक दफा मुजाहिदों वाली कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बात कर रहा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मैं बात कर रहा था कि अल्लाह के उस पैगंबर के शान के मैं आगाज कहाँ से करूं जो कायनात अर्ज़ व समा से भी पहले है। माशाअल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। ऐसे तो नहीं अल्लाह ने आलम अरवा में अंबिया से कोई अहद लिया था। कुछ लोगों को ना कुछ बातें चुभने भी लग जाती है। कोई इब्लीस ही आख्या तेरे बगैर किसी को सजदा नहीं करा था, भावे तू ही आख्या, भावे तू ही आख्या, वो भी बारे नहीं खांदी, इतनी सख्त हुई भी बारे नहीं खांदी, भावे तू ही आख्या। पूरी तवज्जो रहे, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे तो नहीं आलम अरवा में अल्लाह ने अंबिया से अहद व मीसाक लिया, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुहु, आखिर कुछ है ना। ऐसा तो नहीं कासिम उल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी ने कह दिया कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से, सबसे अव्वल तकवीन में भी सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शे हुए मोहम्मद बनाया गया। अब तवज्जो रखना, मैं बात को किसी किनारे लगाना चाहता हूँ। टाइम तो मेरा खत्म हो गया, जो मैंने बोलना था ऐसे जाने दे। पूरी तवज्जो, मैं यही सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं बात को किनारे पे लगाना चाहता हूँ कि मैं तो रुए जमीन पर जहाँ जहाँ भी ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक नजर दौड़ाता हूँ, मुझे जहाँ जहाँ जिक्र खुदा नजर आता है वहाँ वहाँ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। लेकिन कुछ लोग बेचारे आपको कहेंगे कि जनाब ये तो वहाबी है, ये तो देवबंदी है, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी के गुस्ताख है, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं, ये तो नबी को अपने जैसा आम बशर समझते हैं। आज देवबंद के एक जिम्मेदार सटेट से, उलमाए देवबंद के एक जिम्मेदार खतीब से उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा और जाके दुनिया को बता कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। कौन है नस्ल अबू जहल जो नबी को अपने बराबर समझे। नबी और तेरे मेरे बराबर इम्पॉसिबल, नामुमकिन। एक ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है। तू और मैं दुनिया की मिट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मिट्टी से बने। जिसके खमीर में फर्क हो वो तेरे मेरे जैसा हो कैसे सकता है, नामुमकिन। रुए जमीन पर यही एक प्रोपेगेंडा है, एक वन पॉइंट एजेंडा है। लोगों को गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। ओ जी इधर नहीं जाना, नबी को नहीं मानते। हाँ, मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ, रुए जमीन घूम के आया हूँ। इधर सितमगर हुनर आजमाए, तीर आजमा, हम जिधर आजमाए बुला कोई बड़े से बड़ा खतीब, अदीब, वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, और उसे मेरे साथ खड़ा कर एक रात का वक्त तय कर, पढ़ के शुरू करे, फजर की अजान तक चले। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए। मैं भी नबी की अजमत बताऊं, वो भी नबी की अजमत बताए। मैं भी नबी की रफत बताऊं, वो भी नबी की रफत बताए। मैं भी नबी का शजरा सुनाऊं, वो भी नबी का शजरा सुनाए। मैं भी नबी के अजबात बताऊं, वो भी नबी के अजबात बताए। मैं भी नबी के असाब बताऊं, वो भी नबी के असाब बताए। मैं भी नबी के यार बताऊं, वो भी नबी के यार बताए। सुबह फैसला अवाम कर लेगी, जोड़े किसके पास थे, कुरान किसके पास था। नारे तकबीर, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, अकायद उलमाए देवबंद, खिदमत उलमाए देवबंद। लेकिन मैं आगाज कर रहा था कि लोग कहते हैं कि ये नबी को अपने जैसा कहते हैं। इसी एक बात पे लोगों को गुमराह करते हैं, एक बात पे, जट, अनपढ़, गरीब, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। क्यों? नबी को नहीं मानते। आप
میں تجھے بتاؤں میرے نبی کتنا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل احسن مکمل کامل منور مقدس مطہر مکرم منور معمر معطر ببرکت باسعادت طیب طاہر اطہر و مطہر ہے. ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ. جب نبی کا نام آئے نا، جب نبی کا نام آئے تو جب نبی کا نام آئے منہ بند نہیں کرنا. بے شک بے شک ہاتھ ہٹا کے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ منہ بند کر دیتے ہیں، منہ بند نہیں کرنا. بے شک ہاتھ ہٹا کے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ رہے، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں. سارے بولو نہیں. پوچھ کے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو بشر، وہ سید البشر. تو بشر، وہ اکرم البشر. تو بشر، وہ اطیب البشر. تو بشر، وہ ارفع البشر. تو بشر، وہ اجمل البشر. تو بشر، وہ اشرف البشر. تو بشر، وہ افضل البشر. تو بشر، وہ اعلی البشر. تو بشر، وہ اکمل البشر. تو گناہگار، وہ انبیاء کا تاجدار. تو کل انعام، وہ خیر الانام. تو گمنام، وہ شاہ لامکان. تو عام انسان، وہ شاہ دو جہان. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں. سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ عقیدہ بتاؤں. بے شک کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. کہہ دے دل سے سبحان اللہ، تاکہ صبح تک میرا پیغام عام ہو جائے. انشاءاللہ. تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد ذہ پڑے. میرا ایک ایک جملہ نہ سمجھنا، لفاظی نہ سمجھنا، کافیہ ردیف نہ سمجھنا، تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہ سمجھنا. اگر اہل دل، اہل علم، اہل فراست، اہل بصیرت، اہل بصارت، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر میرے جملوں پہ توجہ کرو گے، انشاءاللہ میرے ایک ایک جملے میں نبی کی ایک ایک حدیث کا مفہوم ہے. لوگ اسے صرف لفاظی سمجھ لیتے ہیں. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد ذہ پڑے. میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد ذہ نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو اتنا نور پھیلے اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو غسل کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو تو غسل کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو ختنے کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں سرمے کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو سرمے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہے اچھا ہے. میرا نبی پیدا ہو لوگ کہے اس جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے. میرا نبی پیدا ہو نام عرش کا خدا رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اور میں چلے گرد و غبار اٹھے. میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے. میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے. تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے. میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے. تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے. میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے. تو اور میں بولے تو وہ عام بات بڑھے. میرا نبی بولے تو وہ حدیث بنے. تو اور میں کچھ کہے وہ عام کام بنے. میرا نبی کچھ کہے سنت و شریعت بنے. تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے. میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے. تو اور میں خواب دیکھے خواب چھوٹا ہو جائے. میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی وہی بن جائے. تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے. میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، کمالات محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ. تو اور میں کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے. میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. تو اور میں اگر کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے لوگ کہیں گندا ہو گیا. میرے نبی کا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں جائے انگلیوں سے پانی کے چشمے کا. تو اور میں
تو اور میں اگر کسی کی روٹی کو ہاتھ لگائیں، لوگ کہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک 2 آدمیوں کی روٹی کو لگے، 150 صحابہ کھائیں روٹی پھر بھی بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اور میں توجہ رکھنا جھاویوں والوں، ایک پرانے ذوق کا جملہ دینے چلا ہوں کہ تو اور میں اگر تندور میں روٹی لگائیں، روٹی فوراً پک جائے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگ جائے، ساری روٹیاں پک جائے، مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور طیبہ کائنات پوچھے، طیبہ کائنات پوچھے، طاہرہ کائنات پوچھے، عفیفہ کائنات پوچھے، عتیقہ کائنات پوچھے، حبیب خدا پوچھے، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان، یہ کیا میں نے جتنی روٹیاں لگائی وہ تو ساری پک گئی، آپ نے جو روٹی لگائی وہ تو ویسی کی ویسی کچی کھڑی ہے، یوں لگتا ہے اس پہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی۔ جعفریہ والو نبی کا جواب سنو اور تمہارا ایمان تازہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ 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 تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس روٹی کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ لگا۔ پیچھے والے گنگے ہیں یا اللہ اپنا نام لینے نہیں دیتا؟ جس کو رب نہ لینے دے تو میں بھی نہیں بٹن کھوا کے لگا۔ اللہ کسی کو لینے دیتا ہے اپنا نام، ہر کو تھوڑا لینے دیتا ہے۔ وہ تالے کبھی کبھی لگا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کھانا کھا کے غشاوہ غش چڑھ جاتی ہے نا ڈبل بات۔ ہاں پوری توجہ رکھنا، کٹ کے کنارے لگانے چلا ہوں۔ میں نے پونا گھنٹہ بولنا تھا، گھنٹے سے اوپر ہو گیا، لیکن یہ 5-10 منٹ جھاوریہ اور قاضی خورشید کی محبت میں آپ کو گریوی میں 5-10 منٹ گریوی میں دے وہ غریب کی ہوٹل سے گریوی میں دے یا تھوڑا شورا بھی آدھے۔ پوری توجہ بات کو کنارے لگانے چلا ہوں، وگرنہ نبی کا شان تو اتنا بڑا عنوان ہے، ساری رات نہیں ساری زندگی لگ جائے ہم نبی کی سیرت کی سین کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ بے شک۔ طیبہ کائنات پوچھے حضور فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، یہ کیا میں نے جتنی روٹیاں لگائی وہ ساری پک گئی، آپ نے جو روٹی لگائی وہ تو ابھی تک کچی کھڑی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں اس روٹی کو، اس جملے پہ توجہ رکھنا جھاپڑیوں والوں، اس روٹی کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے، صرف ایک دفعہ لگا تھا، ایک دفعہ، only one touch ڈونٹ سیکنڈ۔ ہاں کیوں کہ آٹا حضور نے نہیں گوندا، حضرت عائشہ نے گوندا، پیڑا حضور نے نہیں بنایا، حضرت عائشہ نے بنایا، روٹی حضور نے نہیں بڑھائی، حضرت عائشہ نے بڑھائی۔ حضور گزر رہے تھے، حضرت عائشہ کے ہاتھ پہ روٹی تھی، حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پہ رکھ ایک میں بھی لگا دوں۔ تو ون ٹچ ہوا نا، ایک دفعہ صرف یوں رکھی روٹی اور یوں لگا دی۔ اور جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے، جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگے اس پہ تو آگ حرام۔ پھر جھاوریہ والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، سلمان، بلال، عمار، یاسر، عبادلہ، ثلاثہ، ابو ہریرہ، 1,56,000 صحابہ، عائشہ، حفصہ، خدیجہ، ام حبیبہ، فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، جو روزانہ نبی کے سینے سے لگتے تھے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت خلفائے راشدین، عظمت اہل بیت، مقام ازواج مطہرہ۔ تو اور میں کسی کو انگلی کا اشارہ کرے، لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بنے۔ میرا نبی توجہ میری طرف، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے، او یا شیخ ادھر دیکھو، ادھر میں ادھر ہوں تو ادھر ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا میری 4-5 آنکھیں ہیں، کہیں یہ چشمے میں شیشے لگوائے نا ریفلیکٹ کرتے ہیں، پیچھے والا بھی جگہ کیا کرنا، میری ہر چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پوری توجہ رہے، میں بات کو کنارے لگانے چلا ہوں، ہاں کہ اس پیغمبر کے شان و مقام کے لیے حضور نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں کہ اس روٹی کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ لگے، جس کو ایک دفعہ ہاتھ لگے اس پہ تو آگ حرام ہے۔
اور جو روزانہ سینے سے رکھتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں فرق ہے. کیوں؟ تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے، نبی جنت کی مٹی سے بنے. یہی تو وجہ ہے تجھ اور مجھ میں فنا ہے، ان میں بقا ہے. کیونکہ جنت کی کسی چیز میں فنا ہے ہی نہیں. بے شک. پوری توجہ رکھنا. اب میں 3 حدیثیں پڑھوں گا اور ان کی تقریر کر کے بات کو کنارے لگاؤں گا. پہلی میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ انبیاء جنت کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں، اور ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا یہ روضہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. توجہ رکھنا، بڑا خلاصہ کلام دینے چلا ہوں. میرا یہ روضہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. دوسری حدیث ہے حضور فرماتے ہیں جو جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی میں دفن ہوتا ہے. پھر ایک تیسری حدیث ہے حضور فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفہ، کہ میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا ہوئے، ایک مٹی میں دفن ہوں گے، ایک مٹی سے اٹھیں گے. تو پھر چھاوریاں والوں میں کیوں نہ کہوں کہ میرا پیغمبر بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی آئے بھی جنت سے تھے، گئے بھی جنت میں ہیں، اٹھیں گے بھی جنت سے، جائیں گے بھی جنت میں. نعرہ تکبیر. شان ابو بکر صدیق، مقام عمر فاروق، مقام عثمان غنی، عظمت علی المرتضیٰ. ایک اور ماشاء چھوٹا اللہ منہ بڑی بات. ماشاء اللہ. ویسے میں اکثر میں بزرگ ہوں سوائے ایک دو پہ. جوان بزرگ بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوا. مفتی طاہر مسعود صاحب کو دیکھ کے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ وہ تو بزرگ شخصیت بن گئے. ہمیں 38 سال خطابت میں ہو گئے، عمر ویسے 30 ہے. اللہ کا کرم ہے، بہت کرم ہے. پوری توجہ رہے، بات کو کنارے لگا رہا ہوں کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا. پوری توجہ. مفتی احمد الرحمان صاحب آپ کی نظر ایک جملہ کرنے چلا ہوں. مفتی الرحمان صاحب اپنے ذوق کی گہرائی کا، عمق کا، ڈیپ کا، بصیرت کا، بصارت کا، فطر کا، غور و خوض کا اور عرق ریزی کا ایک جملہ دینے چلا ہوں. میں ایک دن سوچ رہا تھا حضور نے حضرت عمر کا نام لے کر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. عمر میرے بعد نبوت ختم ہے، میرے بعد نبوت ختم ہے. لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو نبی ہوتا. انہوں نے کہا کہ عمر کو نبوت کی بشارت حضور نے دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز بھی تو ہوگا. پھر میں نے سوچا کہ یہی وجہ ہے شاید کہ عمر میں باقی ساری صفات پائی جاتی تھی. کیوں؟ کہ نبی بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ جنت کی مٹی سے بنا ہو. اسی اللہ نے عمر کو بھی جنت کی مٹی سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند. اس لیے میرے پیغمبر نے کہا عمر لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو بھی آیا جنت سے ہے، تو بھی نبی ہوتا. ان صحابہ پہ اگر کوئی دل میں بغض رکھے، ان صحابہ پہ اگر کوئی تبرے کا بازار گرم کرے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جنتیوں کو بھونک کر جہنمی بنا جا رہا ہے. جنتیوں پہ زبان درازی زیبا ہی نہیں ہے، زیبا ہی نہیں ہے. اور چونکہ آج عنوان نہیں ہے عظمت صحابہ کا، اگر میں اسی پہ بولتا، میرا مزاج ہے کہ جو عنوان ہو زیب عنوان اشتہار پر، یا پھر زیادہ سے زیادہ جو صاحب دعوت مجھے عنوان دے میں اس سے ادھر ادھر نہیں جاتا. مجھے عنوان دیا گیا تھا نبی کے شان پر، اور میں نے نبی کی سیرت کے موضوع کا ابھی ابتدا ہی نہیں کیا. اللہ. یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں، حلف اٹھا سکتے ہیں. میں نے ابھی آغاز ہی نہیں کیا، اور اس میں دلیل دوں گا، ابھی دوں گا، 1 سیکنڈ میں دوں گا. میں نے ابھی آغاز ہی، اور لوگ تو عادل مندے نہیں. 7 گھنٹہ ہو گیا میں حالی شروع نہیں کر سکیا. میں نے ابھی آغاز ہی نہیں کیا. دلیل دوں دلیل. میں نے ابھی آغاز ہی نہیں کیا. کیوں؟ ایمان سے بتاؤ، میں نے اس وقت تک حضور کی شان کی کسی آیت پہ بولا؟ نہیں. کسی آیت پہ؟ چلو آیت چھوڑے. میں نے کوئی حدیث پڑھ کے اس حدیث پہ بولا؟ نہیں.
تو میں نے تو ابھی تمہیدی گفتگو کی ہے، میں تو ابھی حضور کی سیرت کے سمندر کی پہلی لہر کو بھی ٹچ نہیں کر سکا، کیا بات! ریت پہ چل رہا ہوں اور میرا ٹائم آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے، اور تمہیں اگر کوئی ان پڑھ بھولو کہے کہ جناب یہ نبی کو مانتے نہیں تو اسے کہنا آ تو صحیح، ذرا اس کے ساتھ کھڑا تو ہو، پتہ چلے کون دوڑوں میں مانتا ہے کون قرآن میں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے تو ابھی نبی کی سیرت کا آغاز ہی نہیں کیا، میں نے تو ابھی کسی آیت پہ بولنا شروع نہیں کیا، بغل میں علماء بیٹھے ہیں، میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں محمد رسول اللہ والذین معہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں وما محمد الا رسول پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، وخاتم النبیین پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں والضحیٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں واللیل اذا سجا پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں انا اعطیناک الکوثر پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں علم نشرح لک صدرک پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ووضعنا عنک وزرک پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں الذی انقض ظہرک پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ورفعنا لک ذکرک پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں علم یجدک یتیما فآویٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ووجدک ضالا فہدیٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ووجدک عائلا فاغنیٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں فاما الیتیم فلا تقہر پہ بولوں ساری رات گزر جائے، واما السائل فلا تنہر پہ بولوں ساری رات گزر جائے، واما بنعمت ربک فحدث پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں اذا جاء نصر اللہ والفتح پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں یا ایھا المزمل پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں یا ایھا المدثر پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں نبی کی ہجرت پہ بولوں، نبی کے معراج پہ بولوں، نبی کی شفاعت پہ بولوں، نبی کی عبادت پہ بولوں، نبی کی تلاوت پہ بولوں، نبی کی ریاضت پہ بولوں، نبی کی امت پہ بولوں، نبی کے اصحاب پہ بولوں، نبی کی ازواج پہ بولوں، نبی کی بنات پہ بولوں، نبی کے اہل بیت پہ بولوں، نبی کے یاروں پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں نے ابھی آغاز نہیں کیا، رات ڈھل چکی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عشاق رسول علماء دیوبند، عاشق رسول علماء دیوبند۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا، اور اس سٹیج سے تو دیوبند کی خاص یادیں وابستہ۔ ابھی مجھے مفتی مطیع الرحمان صاحب دکھا رہے تھے والد محترم اور دادا جان کی اسناد اور ان کے مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دستخط اور ان کی سند حدیث۔ اس سٹیج سے دیوبند کی ڈائریکٹ تار کا کنیکشن، ڈائریکٹ کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ دیوبندیوں، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، بے شک اللہ نے تمہیں نوازا ہے کہ دین کے ہر شعبے کی خدمت اللہ نے تم سے، بے شک بے شک، ہر شعبے کی۔ آپ کو پتہ ہے آپ ایک عمارت بنانا چاہیں، مسجد بنانا چاہیں، کوئی دفتر، کمرہ، اسکول، کالج، اکیڈمی، یونیورسٹی کچھ بھی بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 5-6 قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مستری کی، مزدور کی، پلمبر کی، پینٹر کی، آرکیٹیکٹ، انجینئر کی، الیکٹریشین کی، مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ مستری تو الیکٹریشین نہیں ہوتا نا، الیکٹریشین تو پلمبر نہیں ہوتا نا، پلمبر تو پینٹر نہیں ہوتا نا، پینٹ والا بھی چاہیے، پلمبر بھی چاہیے، الیکٹریشین بھی چاہیے، مستری بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، مزدور بھی چاہیے۔ ہاں، ایک کمرہ بنانے کے لیے جس طرح تجھے 5-6 شعبوں کے وابستہ لوگوں کی ضرورت ہے نا، تو نبی کی امت کی اس عمارت کی تکمیل کے لیے بھی ہر شعبے کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ہر شعبے میں علماء دیوبند کو قبول کیا ہے۔ ختم نبوت کی چوکیداری علماء دیوبند کے حصے میں، نبی کے صحابہ کی عصمت کی چوکیداری علماء دیوبند کے حصے میں، جماعت کی ذمہ داری علماء دیوبند کے حصے میں، تعلیم و تعلم کی ذمہ داری مدارس علماء دیوبند کے حصے میں، ملک میں اسلامی نظام کے حفاظ کی ذمہ داری جمعیت علماء اسلام بھی علماء دیوبند کے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، قابلین علماء دیوبند، خدمات علماء دیوبند، کردار علماء دیوبند۔ اس لیے کام سارے اپنا اپنا کرو،
مگر کندھے سے کندھا ملا کے چلو اور دعائیں سب کے لیے کرو. تبلیغ والا تبلیغ کرے, دعا سب کے لیے کرے. ختم نبوت والا ختم نبوت کی چوکیداری کرے مگر دعائیں سب کے لیے کرے. عظمت صحابہ والا امی عائشہ کی عزت کا دفاع کرے مگر دعائیں سب کے لیے کرے. مدرسے میں بیٹھا استاد اپنا کام تدریس کا کرے مگر دعائیں سب کے لیے کرے. تبلیغی جماعت کے دوست کام اپنا کرے مگر دعائیں سب کے لیے کرے. جمعیت علماء اسلام کام اپنا کرے مگر دعائیں سب کے لیے کرے. مسلمانوں, جب تم نے ان انگلیوں کو ملا کر اتحاد کر کے مکہ بنا لیا تو یہ مکہ کفر کا منہ توڑ دے گا. بے شک انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اتحاد امت زندہ باد. اتحاد امت. اتحاد امت. لیکن افسوس ہے کہ ہم انگلیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اتنا انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں. بالکل اسی والا ہے وہ کہے گا بس اسی تبلیغ کے دائرے میں ہی دین ہے سارا. جو جہاد والا ہے وہ کہے گا اسی جہاد کے دائرے میں ہی سارا دین ہے. جو ختم نبوت والا ہے وہ کہے گا بس دنیا میں کام ہی یہی ایک ہے. جو عظمت صحابہ والا ہے وہ کہے گا باقی سارے تو ڈرپوک بزدل ہیں, کرسی کے چکر میں ہے. اور جو جمعیت والا ہے وہ کہے گا ملک میں انقلاب آئے گا اسلامی تو کام بنے گا وگرنہ تو کچھ نہیں. میں نے اس لیے تمہیں مثال دی ہے کہ ایک عمارت بنانے کے لیے جیسے ہر شعبے کا ہمیں کاریگر چاہیے نا, اسلام کی عمارت کے لیے بھی ہمیں ہر شعبے پہ چوکیداری کرنی ہے. لیکن مبارک ہو دیوبندیوں, تمہیں ہر شعبے کے لیے چنا ہے اور ہر شعبے کی چوکیداری اللہ نے تمہارے حصے میں رکھی ہے. آؤ آج ان انگلیوں کو ملا کر اتحاد کا مظاہرہ کرو اور روئے زمین پر جو کفر مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے. اور آج آپ نے دیکھا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حال کہ ان کے دودھ پیتے بچوں پر میزائل برسائے جا رہے ہیں اور فارفورس بم ان پہ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کی لاشوں کو پگھلایا جا رہا ہے. اور میں اس پر بھی داد تحسین اور خراج تحسین پیش کروں گا قائد جمعیت, بطل حریت, امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کو کہ جنہوں نے سب سے پہلے فلسطین کے حق میں ایک توانا آواز اٹھائی اور حماس کے سربراہ نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ اگر امت میں کسی نے کوئی مضبوط آواز ہمارے حق میں اٹھائی ہے تو وہ صرف اور صرف قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی آواز ہے. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام. مولانا مفتی محمود, مولانا فضل الرحمان, فلسطینی مجاہدین. فلسطینی مجاہدین. اور اگر ضرورت پڑی, جھاوڑیاں والو تم تو بڑے جذبوں والے ہیں, میں تو بڑی دیر سے بڑی دور سے تمہارے جذبوں کو سن رہا ہوں. جذبوں والے ہیں. اگر ضرورت پڑی اور ہماری حکومت نے یا ہماری قیادت نے یا امت مسلمہ نے آپ کو آواز دی کہ یہودیوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو پھر سر پہ کفن باندھ کے نکلو گے. کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ عہدے پیدا کرے, یہ عہدے پیدا کرے کہ اگر ہمیں حکومت وقت نے یا امت مسلمہ کے لیڈروں نے یا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے اگر ہمیں دعوت جہاد دی تو ہم سر پہ کفن باندھ کر یہودیت کا کلام